الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ جب قرآن شریف میں کیا گیا تو اس کے لیے جو انداز اختیار کیا اللہ رب العزت کی جانب سے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ ورنہ جب کسی چیز کی خصوصیت ذکر کی جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ایک تعلق اور ایک گہرا ربط رکھتی ہو۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ قرآن شریف میں کیا گیا تو اس میں اس کا جو تعلق قرآن شریف کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک اپنی ذاتی فضیلت ہے، اس کی تلاوت کی ایک ذاتی فضیلت ہے جو اس کی فضیلت روایت میں بھی کئی مرتبہ آئی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر اور اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اور اس کا ایک تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے روز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا دور ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کا اجر کیا ہوگا اور اس کا بدلہ کیا ملے گا کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور یقیناً قرآن کریم کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام، تو اللہ رب العزت اپنے کلام کی سفارش رد نہیں فرمائیں گے۔ جب صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا تو قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کو آپ اجر عطا فرمائیے، تو آپ اللہ رب العزت اس بندے کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ قرآن یہ کہے گا کہ یا اللہ اور اضافہ فرمائیے، تو اللہ رب العزت اس کو عزت کا تاج پہنا دیں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اور اضافہ فرمائیے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا، یہ اتنا بڑا ثواب، یہ اتنا بڑا اجر ہے بندے کے لیے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن اور روزہ ان کا آپس میں تعلق بیان کیا گیا اس روایت میں کہ قیامت کے دن یہ اللہ رب العزت سے دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دن میں اس بندے کو کھانے پینے سے اور جائز نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کی راتوں کو اس طرح مشغول رکھا کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کے مہینے کا ایک خاص یہ جو تعلق ہے۔ اب ہم دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا تقریباً ایک عشرہ گزر چکا ہے، اور ایک عشرہ گزرنے کے بعد کیا ہم نے محاسبہ کریں نا ہم اپنا کہ کیا ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات کا، اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا مہینہ تھا، کیا اس مہینے کو ہم نے دوسرے مہینوں سے الگ رکھا، یا ہم نے اس مہینے کے اندر بھی اپنے وہی کرتوت، وہی کام، ہماری وہی شرارتیں
جو دوسرے مہینوں میں چل رہی تھی وہی شرارتیں اس مہینے میں بھی چل رہی ہیں، وہی کرتوت ہمارے اس مہینے میں بھی ہیں۔ ہم نے دیگر مہینوں سے اس مہینے کو کوئی فوقیت نہیں دی، اس مہینے کو دیگر مہینوں سے کوئی الگ کر کے نہیں رکھا، بلکہ ہمارے معمولات وہی ہیں، جو ہم دیکھا کرتے تھے وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں، جو کام ہم پہلے کرتے تھے وہ کام اب بھی کر رہے ہیں، جو باتیں ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ اب بھی کر رہے ہیں، غیبتیں اب بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ اب بھی بولا جا رہا ہے، حرام کمائی اب بھی کھائی جا رہی ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے کو جو اللہ رب العزت نے ایک الگ شناخت دی تھی، اس مہینے کو جو اللہ رب العزت نے ایک الگ فضیلت دی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ فضیلت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، ہم رمضان مبارک کی جو الگ شناخت ہے اس شناخت کو برقرار نہیں رکھنا چاہ رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر محاسبہ کریں، اس وقت 10 روزے گزرنے کے بعد محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے یہ وقت ابھی ضائع نہیں ہوا، یہ وقت ضائع نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان اوقات کی قدر کریں۔ دن کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی کچھ شرائط ہے، کچھ قیود ہے کہ اس پہ کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اپنا کچھ وقت فارغ رکھیں تلاوت قرآن کے لیے۔ روزے میں روزے بھی رکھیں نا، روزے کا الگ ثواب ہے، اور جو روزے کے کی فضائل وہ الگ ہیں۔ اللہ رب العزت جو روزے دار کی منہ کی جو بدبو آتی ہے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نا۔ تو یہ فضائل الگ ہیں یقیناً ہیں، لیکن ہم اپنے معمولات کو رمضان مبارک کے مہینے میں ذرا ترتیب سے رکھیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ نا، اگر ہم عام زبان میں بات کریں تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ سیزن ہے، لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کمائی کا سیزن سمجھا جاتا ہے، کہ ہر شخص اس کے اندر، چاہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ اناج کا کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ سبزی یا پھل لگانے والا بندہ ہو، ہر بندہ اپنے ذاتی اور مادی فائدے کے لیے اس میں محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اصل جس چیز کا سیزن تھا اس کی طرف توجہ نہیں تھی۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا قرآن کا مہینہ، کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی اس میں؟ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اللہ سے مانگنے کا مہینہ، کیا ہم نے اس میں اللہ رب سے مانگا؟ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ایک ارشاد نقل فرمایا اس میں، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تلاوت قرآن نے اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے روکا، یعنی وہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں مانگ سکا، تو اللہ رب العزت اس تلاوت قرآن اور اس ذکر کی وجہ سے اس بندے کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے اور افضل عطا فرمائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کے کلام کو تمام کلاموں پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو دوسری مخلوق پر حاصل ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت کا درجہ تمام مخلوق سے سب سے افضل ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت کے کلام کا درجہ بھی تمام کلاموں سے افضل ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت کا کلام اتنا افضل ہے، تو جو اس تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت دعائیں نہیں مانگ سکا، تو اللہ رب العزت اس سے مانگنے والوں سے بھی زیادہ افضل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو تعلق رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ ہے، یہ بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ ہمیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں اتارا۔ یہ دونوں آیتیں یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دے رہی ہیں کہ تم قرآن کی طرف توجہ دو۔ اچھا، قرآن کریم کی تلاوت، اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا لہذا میں کیا کروں، مجھے تو نہیں آتا قرآن شریف کی تلاوت کرنا، تو صحیح ہے، قرآن شریف کی اگر تلاوت نہیں آتی، اس کے جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ سیکھی جاتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم ایک قرآن کریم، اتنا حق تو ہے قرآن کریم کا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک قرآن کریم ضرور ختم کیا جائے، اتنا تو حق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا، تو کیا وہ بھی اجر سے محروم رہے گا؟ تو اللہ رب العزت کے یہاں تو کوئی محروم ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے یہاں کوئی محروم ہی نہیں ہے، وہ شخص بھی اجر سے محروم نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے، چاہے وہ ایک صورت ہو، 2 صورتیں ہوں، 3 صورتیں ہوں، جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتا رہے، نمازوں کے اندر بھی، عام اوقات کے اندر بھی، اور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرے مزید۔ اور جس شخص کو اس میں بھی مشکل ہے تو وہ قرآن کریم سنے،
قرآن کریم سننے کا بھی اجر. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ عزت کا ایک ایسا کلام کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اور اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. یعنی اس پر جو عمل کیا جا رہا ہے قرآن شریف کے اوپر، اس عمل، اس کا ایک ایک جو ہے وہ ایک ایک عمل وہ ثواب کا باعث ہے. لہذا اگر کوئی قرآن شریف پڑھ نہیں سکتا تو وہ سنے، قرآن شریف کی تلاوت سنے. کسی کو حافظ کو کہے کہ آپ اپنا قرآن کریم سنائیں گے تراویح کے اندر، تو وہ آپ پہلے مجھے سنا دیں، کسی اور کو سنانا ہے تو آپ مجھے ہی سنا دیں، تو اس طرح سننے کا بھی اجر مل جائے گا، اور بعد میں خود بھی کوشش کرتا رہے. تو قرآن کریم کا جو ایک خاص تعلق قرآن شریف کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق جو اللہ عزت نے قائم کیا ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں دور کر کے ہمیں بتایا ہے، اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق، اور جب قرآن کریم سے تعلق ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رضا یہ جنت سے بھی بڑھ کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کی جو برکات ہیں، جو اس رمضان مبارک کی جو انوار ہیں، جو دن کے اوقات میں اللہ عزت نے اس کی فضیلت رکھی ہے، جو رات کے وقت کی اللہ عزت نے اس کی فضیلت رکھی ہے، جو لیلۃ القدر کی اللہ عزت نے فضیلت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام فضیلتیں ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور ہمیں کئی اس طرح کے رمضان ہمیں ثواب کے ساتھ اور اجر کے ساتھ اور جو ہے چابک دستی کے ساتھ، اور بالکل جس کو کہا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن شریف میں فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایک تو ہوتی ہے کہ دنیا کی دوڑ کہ میں اس سے مالدار ہو جاؤں، لیکن یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اجر یہ ایسی چیز ہے جس میں مومنوں کو دوڑ کرنی چاہیے کہ ہاں اس قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے اس بھائی سے بڑھ جاؤں، اس کام کے ثواب میں اپنے بھائی سے بڑھ جاؤں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ حضرت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تمام حضرات کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.